آج کیونکہ ایک بہت لمبے وقفے کے بعد ہم سلیم الرحمن صاحب کی نظموں پہ نشستوں کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی بلکہ ان نشستوں کے سلسلے کو بحال کر رہے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک تمہیدی بات کر دوں تاکہ پچھلی نشستوں سے اس کا ربط بن جائے۔ وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں بھی تحریک چلی تھی، فطرت نگاری کی تحریک، یعنی مناظر فطرت کی ریئلسٹک منظر کشی۔ تو محمد حسین آزاد وغیرہ نے یہ تحریک چلائی تھی، لیکن یہ کہ ان کا فطرت کا تصور اتنا محدود تھا کہ اس کے نتیجے میں فطرت کی اس ڈیفینیشن کے ساتھ کوئی اچھی شاعری وجود میں نہ آ سکی۔ تو فطرت نگاری، اگر فرض کیا ہم ورڈسورتھ کو دیکھ کے فطرت نگاری کے کچھ قوانین اور معیارات اخذ کرنا چاہیں تو ان معیارات پر پورا اترنے والی کچھ چیزیں ہمارے یہاں اس تحریک سے پہلے کی موجود ہیں۔ ہماری روایت میں اس کے بڑے نمونے ایک تو مثنویوں میں کثرت سے ملتے ہیں، اور مثنویوں کے علاوہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس فن میں اس پہلو سے ہمارے کون سے شعراء بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں دو ہیں کلاسیکی شعراء میں، ایک میر انیس اور اقبال۔ ان کے یہاں یہ مناظر کشی کی مختلف جو چیزیں ہیں یا فطرت کو امیج کرنا، یہ بہت کثرت سے پائی جاتی ہے یہ بات۔ اقبال اس فن کے امیج میکنگ کے فن کے ہمارے یہاں امام اعظم ہیں، اور انیس بھی ظاہر ہے بہت بڑے ہیں اس معاملے میں، لیکن ان کے یہاں دکھائے ہوئے مناظر، ان کے بنائے ہوئے مناظر مبالغے کے باوجود ایک گہرے سے لگتے ہیں۔ جیسے سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سمندر کی سطح پر ہونے والی ساری بصری ایکٹیویٹیز کو نئے معانی اور نئی سچویشنز دے کر تو بہت خوبصورتی سے پینٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس تہہ کے نیچے جو موتی ہیں اور جو گہرائی تک پہنچنے والی بصری تفصیلات ہیں، وہ ان کے پیش نظر نہیں ہیں انیس کے۔ لیکن آپ اگر اقبال کو دیکھیں تو ان کی کھینچی ہوئی اکثر تصویریں، ان کی بنائی ہوئی اکثر امیجز پھیلاؤ، بلندی اور گہرائی، ان تینوں جہتوں کی بدرجہ کمال حامل ہوتی ہیں، اور یہ تجربہ کروا دیتی ہیں یہ امیجز کہ شہود غیاب کا دروازہ ہے، اور وہ اقبال اتنی شدت سے شہود کو غیب کی متلاشی آنکھوں کے لیے، قلب کے لیے اتنی شدت سے پینٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اب میں کم از کم یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شہود کے دروازے کو غیب کی سمت میں کھلتا ہوا اردو شاعری میں اقبال کے سوا دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال کے جو مناظر ہیں یا امیجز ہیں یا تمثالیں ہیں، یہ محض آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی، انہیں انگیج نہیں کرتی، بلکہ شعور میں حقائق سے متعلق رکھنے کے اور پریزنس آف دی ریئل سے
مختلف اطراف سے نسبت قائم رکھنے کے جتنے بھی چینلز ہیں، اقبال ان کو ایک ہی تصویر میں بیک وقت متحرک کر دیتے ہیں، ان کو مشغول کر دیتے ہیں اس تصویر میں۔ تو یہ وہ بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا شاعر تصویر کشی بھی اگر کرتا ہے اور وہ دکھائی دینے والے آبجیکٹس کو بدلے بغیر انہیں ایک سادہ منظر کی طرح، لیکن ان آبجیکٹس کے درمیان ایک نئی کیفیت نظارگی پیدا کر کے جو اظہار دیتا ہے، وہ گویا جمالیات کا منتہا بن جانے والی قوت اپنے اندر بھی رکھتی ہے، اور جمالیاتی ذوق اور فہم دونوں کو جو ہے وہ ان کی حقیقی اصل پر استوار کر کے ان کی نمو، ان کی شادابی، ان کی ترقی کا سامان بھی کرتی ہے۔ تو ہمارے شعور جمال کے جو مربی ہیں وہ اقبال ہیں، مطلب شاعری کے اس میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب ان دو پر ہر آدمی جانتا ہے، مطلب ان انیس اور اقبال کے بارے میں ان باتوں میں کوئی انکشاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اقبال وغیرہ کے جو عام قارئین ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اپنے تجربے سے جانتے ہیں۔ تو یہ ذکر اس لیے کیا ان دونوں کا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ امیج کم از کم دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ مظاہر فطرت کو مطلب ایک نئی تشکیل میں بدلے بغیر کھپانے کا عمل، دیکھے ہوئے مناظر کو دوبارہ دکھا کر آنکھوں کی تربیت کرنے کا عمل، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو دو ہوتی ہیں کہ ایک وہ کہ جس میں آنکھ واہ واہ کرتی ہے، آنکھ میں روشنی اور طراوت بڑھاتی ہے وہ تصویر، وہ بھی بڑی کامیاب ہے، کیونکہ وہ دیکھی ہوئی چیزوں کی بنی ہوئی تصویر سے وہ تسکین حاصل کر رہی ہے، وہ طمانینت دید حاصل کر رہی ہے آنکھ، جو اسی آبجیکٹ کو یا انہی آبجیکٹس کو اسی اسکیم آف تھنگس میں رکھتے ہوئے بارہا دیکھ چکی ہے۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ میرے اندر کی ہر منظر گویا منتظر تھا میرے دیکھنے کا، یعنی یہ کائنات اپنی بصری جہت سے گویا انتظار کرتی ہے ایک دیدہ ور کا، جو اسے دیکھ کر اس کی صورت کو بھی کامل کر دے، اور اس صورت کو جو حقیقت غیبی ہے اس کی، اس سے بھی متاصل کر دے، اس سے بھی جیسے جوڑ دے، اور اس جوڑ کو جو ہے صورت اور حقیقت کے اس جوڑ کو باہر کینوس پر پینٹ ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھے سے زیادہ اندیکھے کا نمائندہ بنا دے، مطلب وہ چیزوں کو ایسے دکھائے کہ ذوق غیاب جو ہے وہ ترقی کر جائے، غیاب کے ساتھ میری تمنائے دید جس طرح وہ متعلق ہے، اس تعلق میں بہت ہی ٹھوس اور بنیادی اور جوہری تبدیلی آ جائے، کہ مجھے اب یہ لگے کہ میری تمنائے دید نہ دیکھ سکنے سے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ کچھ دیکھ لینے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں اقبال ہے۔ تو اب جو بات کہنی ہے وہ ذرا سا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے
تھوڑی چونکانے والی ہو، لیکن میں مجبور ہوں، اب اس کو میں چھپا نہیں سکتا اپنی اس رائے کو، کہ تیسرے امیجسٹ ہمارے یہاں اسی روایت میں، فطرت نگاری وغیرہ کی روایت میں، وہ انیس اور اقبال کے بعد اگر کسی شخص نے امیجری کے ایک دبستان کی اردو روایت میں بنیاد رکھی ہے، پہلی دونوں روایتوں سے کوئی مدد لیے بغیر، وہ محمد سلیم الرحمن ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کی شاعری کا سب سے مضبوط حصہ ان کی تصویریں ہیں، ان کی امیجری ہے، اور یہ اپنی جگہ، یہ نظمیں اپنی جگہ ایک دبستان مصوری ہیں، جہاں دیکھے ہوئے مناظر کو پھر سے دیکھنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک سے دیکھنا سکھایا جاتا ہے، اور وہ مناظر دیکھنے میں اتنے بھرے پورے ہوتے ہیں، اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ ان کے معنی کی تلاش بھی جو ہے، وہ تلاش کا جذبہ بھی، تصور بھی نہیں پیدا ہوتا، اور انہیں ہم اپنے حواس کو ان کے محسوسات سے جس طرح کا تعلق رکھنے کی روایت رکھتے ہیں، اس روایت میں بھی ان مناظر کو کھپانے کا کوئی داعیہ اور کوئی تخیل نہیں پیدا ہوتا، یعنی خالص دید۔ تو یہ خالص دید کے بانی ہیں ہماری روایت میں، اور بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان دو کو چھوڑ دیں تو ان جیسی امیجری پرانے نئے شاعروں میں کہیں بھی نہیں ہے، اتنی مربوط، اتنی گہری، اور آنکھوں کے احساس کمتری کا ازالہ کر دینے والی تصویریں کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو اور ویسے بھی خصوصاً آزاد نظم کی روایت میں ہمارا کوئی ایک شاعر بھی سلیم الرحمن کے ہم پلہ نہیں ہے، کرافٹ میں، لفظوں کے چناؤ میں، ٹھیٹھ شاعرانہ ورلڈ ویو میں رہنے والے عزم، مطلب ٹھیٹھ شاعرانہ ورلڈ ویو کو استعمال کرنے کے حساب سے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر امیجری، امیج میکنگ، یعنی خلاقانہ تخلیقی منظر نگاری میں سلیم الرحمن کی فوقیت اور انفرادیت کم از کم میرے لیے تو مسلمہ حیثیت کی حامل ہے۔ تو اب یہ سلیم الرحمن صاحب کی اس جہت کو میرے خیال میں نے اصولی طور پر اس کا امتیاز اور انفرادیت اور اہمیت وہ مختصراً اپنے بس بھر عرض کر دی ہے۔ اب ہم وہ نظم، اس نظم کے مطالعے کا سلسلہ بحال کریں گے جو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ نظم وہی جو جہاز رانوں کی نظم ہے، جہاز رانوں کے نوسٹیلجیا کا جو اظہار ہے۔ تو وہ جیسے پچھلی گفتگوؤں میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک متوازی سفر چل رہا ہے، تو ایک ان کے وطن کی یاد ہے اور ایک ان کے سفر کی صعوبتیں ہیں، بے معنویت ہے۔ تو یہ دونوں جیسے متوازی ایک دوسرے کو اوورلیپ کرتی ہوئی یا ایک دوسرے سے توازن، وہ موازنے کی صورتحال پیدا کرتی ہوئی کسی پہلے سے طے شدہ فیصلے تک پہنچانے والا ایک تھیم ہے۔ تو وہ نظم جو اب جہاں سے ہم پڑھیں گے، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 30 ہے، 20 اور 10۔ اب وہ گاؤں کا جو اپنا وطن ہے، جنم بھومی ہے، جہاں فطرت ابھی اندر اور باہر خالص ہے، یعنی انسان کے اندر بھی فطرت اپنی ورجنٹی کے ساتھ ہے، پیورٹی کے ساتھ ہے،
اور باہر والی فطرت بھی اپنی ورجنٹی کے ساتھ ہے۔ تو اب دیکھیں وہ وہاں کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ درختوں سے رسنے لگا عنبریں گوند، بن میں کھلے پھول اور مور ناچے۔ پہلے بند پڑھ دوں تو پھر نئے بیل بوٹوں کی رت کا چڑھا چاند، کھیتوں میں سرسوں نے سونا بکھیرا، زمینوں کے سوئے ہوئے رنگ اور حوصلے چیت کی دھوپ کھا کھا کے جاگے، چلیں پھر سے پنچکیاں اور نہریں، پتنگیں اڑیں چہچہائے پرندے۔ یہ بند ہے، جیسے دیکھا 4 مصروں کے بند ہیں۔ تو اب اس میں جیسے ایک منظر کشی اس طرح کی ہے کہ اس منظر کی تخلیق کا عمل فطرت کے اندر جس زاویے سے اور جس پیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں اس کی بھی عکاسی کر دی گئی ہے۔ یعنی ہر منظر فطرت کی جس خواہش یا جس کوشش سے بنا ہے، فطرت کے اندر موجود جس مقصد سے تشکیل پاتا ہے، وہ بھی اس میں دکھا دیا گیا ہے۔ تو آپ کبھی دیکھیں کہ اقبال کے علاوہ ہمارے یہاں فطرت کے یعنی فطرت خارجی کے باطن کو مصور کرنے کی روایت یعنی اگر ہے بھی تو بہت کم ہے، کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، اس طرح کے شعروں میں ہے۔ تو اب اس میں درختوں سے رسنے لگا عنبریں گوند بالکل واقعاتی ہے، لیکن اس میں دیکھیے اضافے کیا کیا ہیں۔ جو منظر کو مصور کا دکھایا ہوا منظر بناتے ہیں، کیمرہ مین کا کھینچا ہوا منظر نہیں ہے، وہ ہے عنبریں گوند، کہ درختوں سے گوند رسنے لگا۔ یہ جنہوں نے دیکھا ہے سب جانتے ہیں، لیکن اس گوند کو عنبریں کہنا، اس کے کچھ معانی ہیں۔ اس سے یہ گوند ایک اختصاص پیدا کر لیتا ہے گوند کی پوری نوع سے، یہ اپنی قسم کا ایک الگ گوند ہے۔ وہ کیا ہے کہ عنبریں ایک تو رنگ کی مناسبت ہے، عنبر کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، تو یہ گوند بھی جو رس رہا ہے یہ اس سے ہم رنگ ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا کہ یہ اپنی فطرت اپنے باطن کا اظہار جمال جس طرح کرتی ہے، وہ سمندر اور درخت وغیرہ سب میں یکساں ہے، اور وہ ان تمام مظاہر کے درمیان جو پیدا ہو جانے والی مغایرت ہے، اس کو لمحے بھر میں ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہاں عنبر اور کہاں درخت سے رسنے والا گوند۔ تو اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ عنبر سے گہرائی کا تصور پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ عنبر مچھلی کے پیٹ سے یا مچھلی کے جگر سے نکلتا ہے، تو اس میں گہرائی اس کے رنگ میں بھی ہے، کیونکہ سیاہ رنگ گہرائی کا نمائندہ ہے، اور اسی طرح اس میں جیسے لگتا ہے کہ فطرت اپنے باطن سے پروڈیوس کر کے ان درختوں کو ذریعہ بنا رہی ہے اس گوند کے نکلنے کا، اس گوند کے اظہار کا۔ تو بن میں کھلے پھول اور مور ناچے، نئے بیل بوٹوں کی رت کا چڑھا چاند، کھیتوں میں سرسوں نے سونا بکھیرا۔ اب یہاں بھی بیل بوٹوں کی رت کا چاند چڑھا، تو اگر آپ روزمرہ نہ دیکھیں تو آپ سادہ اس فریز کی سادہ بناوٹ پہ رہیں کہ بیل بوٹے اور ان کے کھلنے کی شادابی کی رت،
اور وہ رت جو ہے وہ اس کا چاند، یعنی بیل بوٹوں کی رت اور خود رت کا چڑھا چاند۔ تو یہ عجیب سی ایک وہ نسبتیں پیدا ہوتی ہیں نا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کہ یہاں چاند کو اگر سمجھنے کے لیے ہم صرف پڑھیں گے تو یہ جیسے باہر کا چاند چڑھ گیا، تو یہ اس طرح کا چاند ہے، لیکن اس میں اس طرح کے تمام روزمرہ کے مفاہیم کو جیسے بالکل غائب کر دیا گیا ہے، اس مفہوم کو استعمال کرتے ہوئے غائب کر دیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے۔ اب جو مصرع آتا ہے، اگر اسے سن کر اور اس میں بنائے گئے منظر کو دیکھ کر بھی ہمارے پچھلے دعوے کا کوئی یقین نہیں کرتا یا اسے قبول کرنے میں ابھی تک تذبذب کا شکار ہے، تو اس مصرعے سے وہ تذبذب دور ہو سکتا ہے کہ زمینوں کے سوئے ہوئے رنگ اور حوصلے چیت کی دھوپ کھا کھا کے جاگے۔ وہ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ فطرت کے ظاہر کو اس کے باطن سے جڑا ہوا دکھا دینا، یہ ہوتی ہے امیج، چاہے وہ ریئلسٹک امیج یہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خزاں کا وقت گزر گیا اور زمین نے جن رنگوں کو بہار کے جانے کی وجہ سے اپنے اندر واپس سمیٹ لیا تھا، جیسے اپنا خانچہ اٹھا لیا تھا اس بازار میں سے جو بازار بہار کے دم سے آباد رہتا ہے، تو وہ رنگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ رنگ جگانے والی بہار ہے، تو بہار تو چلی گئی ہے، تو یہ رنگ یہ جو ہے یہ زمین کے گودام میں سوئے پڑے ہیں یہ رنگ۔ اور حوصلے، یہ حوصلے کا جواب نہیں ہے یہاں پہ کہ زمینوں کے سوئے ہوئے حوصلے، وہ کیا کہ خزاں کی یلغار سے، خزاں کے طاری ہو جانے سے زمین کا حوصلہ جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، یعنی زمین میں خود اعتمادی بھی نہیں رہتی کہ بھئی یہ کیا ہے کہ باہر آتی ہے تو میں اپنا سامان باہر لے آتی ہوں اور چلی جاتی ہے تو جلدی سے اسے چھپا لیتی ہوں کہ میرے اندر چھپ کے کم از کم یہ خزاں کی کالک سے محفوظ رہے۔ تو اور پھر یہ کہ وہ مطلب زمین کو خود ایک عجیب پست ہمتی کا تجربہ ہوتا رہتا ہے نا، کہ کچھ مہینے میں اپنا اظہار کر سکتی ہوں اور بہت سے مہینے ایسے آتے ہیں جہاں میں اپنا اظہار بھی نہیں کر سکتی، بس دوسروں کا بار اٹھاتی رہتی ہوں۔ تو اس میں اب کیا ہے کہ وہ چیت کی دھوپ پڑی، یعنی بہار کی دھوپ پڑی زمین پر، اور اس دھوپ میں وہ گرمی تھی، وہ پیغام بیداری تھا اور وہ حوصلہ مندی فراہم کرنے والی حرارت تھی کہ اس دھوپ نے، یعنی بہار کی نقیب تھی جو دھوپ، اس کی قاصد دھوپ نے زمین کے حوصلوں کو بحال کیا، یعنی اب تم پہ وہ مہربان بہار آئے گی جو تمہارے سارے جذبات نمو کی تسکین کر دے گی، جتنا چاہے اپنے اندر جو کچھ ہے وہ بہار کی امانت کی طرح اس کی تحویل میں دیتے جاؤ بے فکری کے ساتھ، اور جس طرح چاہے اپنا اظہار کرو۔ تو یہ رنگ اور حوصلے جو ہیں یہ اور دھوپ کھا کھا کے جاگے کہ ان کا ہونا زمین کو محسوس ہو گیا۔ جاگنے کا مطلب یہاں ایک یہ بھی ہے کہ زمین تو یہ بھی بھولی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون کون سے رنگ سوئے پڑے ہیں،
کیونکہ اس نے گھبرا کے انہیں واپس سمیٹا تھا نا، تو وہ اور اتنا زیادہ چھپا لیا تھا کہ وہ خود اس سے بھی چھپ گئے۔ تو وہ سب رنگ جو ہیں وہ پہلے زمین کے اپنے ادراک میں آئے، اور پھر بہار کی طرف سے دی گئی مشفقانہ آزادی نے ان رنگوں کو اظہار کا جذبہ، اظہار کی قدرت زمین کو ودیعت فرمائی۔ تو پھر اب بہار کی دوسری جو معمول کی نشانیاں ہیں کہ چلیں پھر سے پنچکیاں اور نہریں، کہ مطلب سارے جو آبجیکٹس ہیں نیچر کے اور انسان اور فطرت کے تعلق کو برقرار رکھنے اور مفید بنانے والے سب آبجیکٹس جو ہیں وہ بیدار ہو گئے، وہ زندہ ہو گئے اور وہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ تو بہار کا یہ مطلب بہار کے فیضان سے کہ پنچکیاں چل پڑیں، نہریں بھی دوبارہ جاری ہو گئیں، اور پھر وہ پتنگیں بھی وہ بسنت والی اڑیں، اور پرندے بھی چہچہائے۔ تو ان دونوں جگہوں پر ایک حرکت خوبصورتی کا اظہار، جمال کا کیریئر بن کر اپنے عرضی، انسانی اور سماوی تینوں درجات میں بیک وقت کار فرما ہے۔ پرندوں کا چہچہانا ایک بلندی کے ساتھ ہے، پنچکیوں کا چلنا وہ گویا پیغام زندگی ہے، اور نہریں جو ہیں وہ جیسے عروق حیات ہیں، حیات کی رگیں ہیں۔ پتنگیں اڑی یعنی کہ اب انسان میں الویت کا جذبہ جاگا، اڑنے کا جذبہ جاگا۔ تو مطلب اس کو طرح طرح سے اس کے نشاتیہ آہنگ کو، اس میں چھپی ہوئی امید کو، اور اس میں جمال کے ساتھ وابستگی کے انتہائی فطری کیفیات اور احساسات کو مجسم دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اگلا بند ہے کہ یہاں ان اندھیروں میں، اب وہ گاؤں کو یاد کر کے یا اپنی اس جگہ وطن کو یاد کر کے پھر وہ اپنی ٹیکنیک کے مطابق دوبارہ جہاز جہاں وہ ہیں، جہاں وہ نہیں ہیں وہ ان پہ بہت واضح ہے، اور جہاں وہ ہیں وہ ان پہ بہت مبہم، مدھم اور ناخوشگوار ہے۔ تو یہاں یعنی جہازراں کہہ رہے ہیں کہ اس جہاز میں جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہاں ان اندھیروں میں بدر، وہ اندھیرے آپ نے پڑھا نا، وہاں چاند ہے تو وہاں بھی وقت رات کا ہے اور یہاں بھی وہی رات ہے۔ تو یہاں ان اندھیروں میں بدرنگ پرچم تلے ناشنیدہ کناروں کی جانب، عناصر کے نرغے میں بے دست و پا ایک شکستہ سفینہ بہا جا رہا ہے۔ جھلستی ہوئی دھوپ، حبس اور پیاسی زبانوں کے ڈھونڈار دن جیسے صدیاں، یا میہ اور بجلی کے طوفان ایسے کہ پھر عمر بھر جی لگے نہ ٹھکانے۔ اب آپ غور کیجئے کتنی جدت بھی ہے لفظوں کے استعمال میں، اور کتنی روایت کا اہتمام بھی ہے انہی لفظوں میں۔ تو اب یہاں کا منظر یہ ہے کہ رات وہاں چاند لے کر آئی ہے، یہاں تو چاند نے بھی گوارا نہیں کیا ہے طلوع ہونا۔ تو اور بدرنگ پرچم تلے، یہ بالکل ریئلسٹک تصویر ہے کہ اس میں اس پہ جو جھنڈا لگا ہوتا ہے وہ سمندر کی ہوا اور نمی سے بدرنگ ہو چکا ہے، تو اس کے نیچے ناشنیدہ کناروں کی جانب۔ اب گو کہ اگر اس کا مطلب ہم جب سمجھ لیں گے تو لگے گا کہ بالکل یہی بات ہے، لیکن
اس کو پہلے ناشنیدہ کا ترجمہ کہ ان سنے ان دیکھے وغیرہ نہ کریں، صرف اتنا دیکھیں کہ وہ کنارے جو ان سنے ہیں ناشنیدہ ساحلوں کی جانب، ہم اس بھیانک اور نحوست زدہ اندھیروں میں سے ایک بد رنگ پرچم تلے، جیسے کسی شیطانی اور آسیبی پرچم کو اپنے سفر کا نشان بنا کر ان منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کے جو ناشنیدہ ہیں، یعنی ناشنیدہ کا مطلب ہے کہ جن کے بارے میں نہ کوئی جانتا ہے نہ جس نے ان کے بارے میں کچھ کہہ رکھا ہے۔ تو اور پھر لیکن یہ مفہوم تو درست ہو گیا، لیکن اس درست مفہوم پہ قناعت اگر کر لی تو مصر اس فریز کی خوبصورتی جو ہے وہ اچھی طرح محسوس نہیں ہوگی۔ تو اب آپ سمجھیں کہ ناشنیدہ یہ کناروں کی صفت ہے۔ کیوں؟ کہ سمندر تو آوازوں کا کارخانہ ہے، وہاں تو سمندر کو کہیں وہ شنیدہ ہی شنیدہ ہے، تو ساحل جو ہے جہاں سمندر کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اس کو متضاد وصف کا حامل بتایا کہ وہ ناشنیدہ ہے۔ تو جو فوقیت نادیدہ کو دیدہ پر ہے وہی فوقیت ناشنیدہ کو شنیدہ پر ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ سارا ہیبت ناک منظر، اندھیرے، بد رنگ آسیبی جھنڈا، اور اس کے نیچے کچھ بے بس حیران اور بالکل اپنے آپ سے بھی خالی مسافر اور جہاز ران، یہ ان منزلوں کی طرف جا رہے ہیں جو ان اندھیروں سے زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک ہے۔ ان کا ناشنیدہ رہنا، ابھی وہ نادیدہ بھی ہیں اور ناشنیدہ بھی ہیں، تو نادیدہ رہنے کا تو شاید سامان ہو جائے کہ ہم انہیں دیکھ لیں، لیکن ان منزلوں کی اپنی ایک آواز، اپنی ایک پکار ہے، وہ ہم کبھی نہیں سن سکتے ہمارے وطن کے ان باسیوں کی طرح جو روز زمین کے باطن اور فطرت کے ضمیر سے بھی مکالمہ کرتے ہیں، یا کم از کم اس کے سامع بننے کے تجربے میں رہتے ہیں۔ تو اب عناصر کے نرغے میں بے دست و پا ایک شکستہ سفینہ بہا جا رہا ہے۔ اب کتنا گلومی ہے، کتنی یاس کی کیفیت ہے، اور ایسی یاس جس کو یہ کوئی عنوان نہیں فراہم کر رہے، جس کو یہ سمجھا نہیں رہے، بلکہ اس یاس کو باہر دکھا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ احساس میں سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والا کوئی وصف جو جیسے کہ یاس ہے، مایوسی ہے، ڈر ہے، اندیشے ہیں، یہ احساس میں انتہائی گہرائی رکھنے والے اور بڑا تسلط رکھنے والے احساسات ہیں۔ تو ان میں جو ہے وہ رہتے ہوئے اب اس پورے یاس کو منتقل کر دیا، یا اس یاس کا زیادہ مکمل ورژن اظہار بنا دیا بے دست و پا شکستہ سفینہ۔ تو ہاں، وہ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ پوری نہیں کہہ پایا کہ یاس میں اندرونی پن ہی تو ہے، یاس ہو، نشاط ہو، الم ہو، تو یہ چیزیں، یہ جو احساسات ہیں یہ بالکل اندرونی ہیں۔ تو جو سختی سے جو از روئے ماہیت اندرونی ہو اس کو باہر دکھا دینا، یہ کمال کی بات ہے یا نہیں؟ اور پھر باہر اس طرح دکھانا کہ وہ آپ کے اندر موجود مایوسی کے تجربات اور احساسات سے
زیادہ بھیانک ہو جائے، زیادہ تکلیف دہ ہو جائے، یعنی جو یاس کے پہلے سے موجود احساسات میں بھی اضافہ کرے اور یاس کے معنی بھی پہلی مرتبہ سمجھائے، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو اب اگلا کہ عناصر کے نرغے، عناصر مطلب یہ پرانی اس میں باندھا ہے اور بہت خوب باندھا ہے کہ یہ جیسے ہوا، پانی، یہ سب جو عناصر ہیں، یعنی فطرت میں، فطرت کے جو بنیادی وہ قوام، فطرت کا بنیادی قوام جن سے بنتا ہے، تو یہاں یہ سب عناصر جارحانہ انداز میں ہمارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اس محاصرے کا اندرونی حصہ سمندر ہے اور بیرونی باؤنڈری جو ہے وہ اس کے کنارے ہیں۔ تو اب جھلستی ہوئی دھوپ، ذرا غور کیجیے گا، دھوپ تو جھلساتی ہے نا، تو یہاں دھوپ کو جھلسا ہوا بتایا جا رہا ہے، صرف اس مطلب اس وصف کے موصوف کی تبدیلی سے، یعنی دھوپ کے کردار میں اس بنیادی تبدیلی سے، بلکہ اس کی ماہیت میں اس تغیر سے، جو ایک ادراک، ایکسپیرینس، تخیل اور احساس، ان سب میں فطرت کے ساتھ، اس دھوپ کے ساتھ گویا ایک نیا روزن تعلق کھل جاتا ہے، اور خود دھوپ کو بھی جو ہے وہ اپنی تعریف یا اپنے جبر سے نجات مل جاتی ہے۔ دھوپ کو بھی آزادی مل گئی کہ وہ جھلساتی تھی تو جھلسانے پر مجبور تھی، آج وہ خود جھلسی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ آزادی کے معنی میں ہے، اور دوسرے یہ کہ چیزوں کی تمام ڈسٹرکٹیو تاثیرات خود ان پر مرتب ہوئے جا رہی ہے، یعنی ریورس ہو گیا ہے سارا تاثیر کا اور تخریب و تعمیر کا پورا نظام۔ تو جھلستی ہوئی دھوپ، یہ دھوپ یعنی تیز ہوتی جائے گی، تو پھر یہ اس کی تیزی جو ہم محسوس کریں گے وہ دوسری ہے، اس کی تیزی سب سے زیادہ اس کو جھلسائے گی، یعنی جھلسانے والے کو جھلسا رہی ہے، اور حبس اور پیاسی زبانوں کے ڈھونڈار دن جیسے صدیاں۔ تو جھلستی ہوئی دھوپ ہے، حبس ہے، اور کبھی غور کیجیے گا یہ مبالغہ نہیں ہے، مطلب جیسے پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں، یہ اس طرح کا مبالغہ نہیں ہے، یہ ریئلسٹک ہے۔ جھلستی ہوئی دھوپ، کبھی سمندر میں سفر کا تجربہ کریں، وہاں دوپہر کا تصور باندھیں اور حبس کا ماحول فرض کریں۔ اگر آپ ان سب تجربوں سے گزر چکے ہیں تو آپ گویا فوری تصدیق کریں گے کہ حبس کے عالم میں چمکنے والی دھوپ خود جھلستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آگ اگر واقعی گرم ہو جائے نا تو خود کو بھی جلا دے گی، یعنی کہ آگ کا کمال یہ ہوگا کہ خود کو جلا دے۔ تو یہاں دھوپ بھی اس طرح کی سطح پہ آ گئی ہے کہ حبس چھایا ہوا ہے نا۔ حبس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اپنے اپنے مدار میں ایک دوسرے سے لا تعلق کھڑی ہوئی ہیں، معطل ہیں۔ تو اس ایک طرح کے کائناتی تعطل میں دھوپ کا دوسرا تو کوئی رہ ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ تعطل ہے، اس میں وہ نظام کشش برقرار ہی نہیں ہے، وہ ہوا چل ہی نہیں رہی ہے جو ایک کو دوسرے کی خوشبو پہنچاتی ہے۔ تو اب اس آبجیکٹس جو نیچر کے ہیں، ان میں ایک لا تعلقی سرایت کر جانے کے نتیجے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ جھلسا نہیں رہی، خود جھلس رہی ہے۔ تو حبس اور
پیاسی زبانوں کے ڈھونڈار دن جیسے صدیاں. یہ عجیب سا فریز ہے کہ پیاسی زبانوں کے ڈھونڈار دن جیسے صدیاں. دھوپ، حبس، پیاس. حبس میں تمازت دھوپ میں زیادہ ہو جاتی ہے اور پیاس آدمی میں بڑھ جاتی ہے. تو پیاسی زبانوں کے ڈھونڈار دن، ڈھونڈار جو بالکل خالی، ویران، منحوس اس طرح کے دن. یہ عجیب ہے کہ یہ دن زبانوں کے دن ہیں. یہ پیاسی زبانوں کے اتنے لمبے دن ہیں کہ ان کے گزرنے کا جو ڈسٹرکٹیو اثر ہے، مطلب اس میں لمحہ بلمحہ بڑھنا گویا ڈسٹرکشن کے نئے نئے تجربوں سے گزرنا ہے. موت کی نئی نئی چاپ سننے کے لیے کان کو آمادہ اور تیار رکھنا ہے. اور جیسے لمحہ بلمحہ مرنا ہے، لیکن مرنے کا یہ عمل جتنی زندگی گزار رکھی ہے اس سے بھی زیادہ بہت طویل ہے. تو جو زندگی کا دن ہے وہ چھوٹا ہے، وہ ایک دن ہے. اور یہ جو پیاسی زبان اور پیاس کی موت، مرنے کے جو یہ دن ہیں، یہ دن صدیوں کے برابر ہے. یعنی صدیاں جو تاثیر زندگی پر مرتب کرتی ہیں وہ اس ایک دن کے حوالے سے موت پر مرتب ہو جاتے ہیں. وہ سمجھ گئے نا کہ موت کا ایک دن زندگی کی صدیوں سے زیادہ لمبا ہے اور زیادہ خالی ہے. تو بہت خوبصورت ہے. بھائی اس کی خوبصورتی زیادہ محسوس کرنے کی کہ پیاسی زبانوں کے ڈھونڈار دن، ڈھونڈار جو بالکل خالی، کانٹینٹ لیس، بالکل منحوس، اندر کچھ بھی نہیں. تو زبان کی اصل چیز ہے اس کی سیرابی. تو زبان سیرابی سے محروم ہو کر ڈھونڈار دن کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتی ہے. یا مہ اور بجلی کے طوفان ایسے کہ پھر عمر بھر جی لگے نہ ٹھکانے. یہ بارش اور طوفان وغیرہ جو سب ہم تجربے سے گزر رہے ہیں، کبھی دھوپ میں، کبھی بارش میں، کبھی اندھیرے میں، یہ سارے تجربات ایسے ہیں کہ پھر اب دل سے ان کا خوف نہیں جائے گا. ان کی پیدا ہونے والی جو عدمی علمیاتی تاثیر ہے وہ اب کسی بھی وجودی سچویشن میں جو ہے وہ غائب نہیں ہوگی. لگ ایسا رہا ہے. تو اب ایک اور بند پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ ہم اس نظم کو مکمل کر دیں. لیکن ہاں ایک بند اور، یہ بھی اب سادہ ہے، مناظر سادگی کے ساتھ ہیں. تو ابھی یہ جہاز کے وہ ہیں. کبھی ابر اور دھند کو چیرتی قرمزی صبح نے یادوں، کبھی ابر اور دھند کو چیرتی قرمزی صبح نے، نہیں یہ میرا خیال ہے یہ کوئی یہ پڑھا نہیں جا رہا. کبھی ابر اور دھند کو چیرتی قرمزی صبح نے، اب آگے ہے یادوں کا بحروب بھر کر. اب یہ مجھے اس کو رواں رکھنے میں مشکل لگ رہی ہے. کبھی ابر اور دھند کو چیرتی قرمزی صبح نے یادوں کا بحروب بھر کر. ابھی کچھ پتہ نہیں یہ کوئی پروف کی غلطی ہو یا مجھے نہیں سوجھ رہا ہے اس کا آہنگ پکڑنا. تو بہرحال منظر یہ کہ ابر اور دھند کو چیرتی ہوئی جو صبح کی ایک بنفشئی، اس کا جو بنفشئی رنگ ہے وہ یادوں کا بحروب بھر کر اب آگے آ رہا ہے.
کہ وطن کے مناظر میں بحری پرندوں کی براق آواز سے جان ڈالی. کیا کہنے، ذرا غور کیجئے کہ اس صبح نے ابر اور دھند کو چیر کر ایک شاداب یادوں کا بحروب بھر لیا. قرمزی رنگ جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، قرمزی رنگ، وہ جو مشہور رنگ ہوتا ہے، ارے انگریزی میں کہتے ہیں نا پرپل، پرپل یعنی ریڈش بلوئش پرپل. تو یہ رنگ جو ہے یہ نشاتیہ ہے، لیکن یہ نشات کی کسی ایک نوع کا، کسی ایک سچویشن کا قیدی نہیں ہے. تو یہ گویا یادوں میں بھی بدل جاتا ہے. تو وطن کے مناظر، اس صبح نے وطن کے مناظر میں، یعنی اس روشنی نے یادوں کی صورت دھار کر ہمارے تخیل میں موجود وطن کے حقیقی اور واقعی مناظر میں بحری پرندوں کی بجلی ایسی کی رفتار رکھنے والی پرواز سے جان ڈال دی. مطلب بہت ہی اچھا ہے. اس میں کوئی مطلب اس میں تعلیل کا کازیشن کا جو نظام ہے وہ بالکل شاعرانہ ہے کہ اس نے یادوں کا بحروب بھر لیا. یعنی اب قرمزی صبح، یعنی یوں سمجھیں کہ اب صبح اپنے سب اجالے کے ساتھ میری یادوں میں طلوع ہو رہی ہے، میرے حافظے اور میرے ضمیر میں طلوع ہو رہی ہے، اور میرے ناسٹیلجیا کو جو ہے وہ معنی فراہم کر رہی ہے، ان کی صورتوں کو واضح کر رہی ہے، ان کی سگنیفیکنس کو زیادہ کر کے محسوس کروا رہی ہے. یہ ہے بحری پرندوں کی براق پرواز. وہ صبح اس طرح آ رہی ہے کہ بحری پرندے اب صبح میں اڑ رہے ہیں، وہ صبح کا کانٹینٹ بن گئے ہیں. تو وہ صبح کے ان بحری پرندوں کی جو براق یعنی تیز رفتار ترین پرواز ہو سکتی ہے، وہ اس نے میرے اندر یاد کا روپ دھار کر میرے تخیل اور حافظے میں حرکت کی تیزی اور نئی طرح کی حرکت کا سبب بنا دیا بحری پرندوں کی اس پرواز کو. تو بہت عمدہ ہے. واہ. تو مطلب جتنا یہ سارے مناظر اپنی تخریب کاری کرتے جا رہے ہیں، اپنے المیہ ہونے کو طرح طرح سے سجھائے جا رہے ہیں، تو اسی حساب سے جو ہے وہ وطن کی یاد میں بھی نئی جہتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. وطن کی کشش میں اس قابل نفرت اور وحشت بھرے ماحول نے گویا جان ڈال دی ہے. تو ہمیں کچھ وطن کے مناظر میں بحری پرندوں کی براق پرواز سے جان ڈالی، ہمیں کچھ بجھانے کی نادان کوشش میں جھونکوں کی سرگوشیاں اور آئے ہیں. یہ کتنا پیچیدہ سا عمل ہو رہا ہے نا. ایک ناسٹیلجیا کی تعمیر کو ہر رخ سے کیے جانے کا، ایک جیسے معماروں میں اختلاف کے عالم میں کسی عمارت کے تعمیر ہونے کا عمل دکھایا جا رہا ہے. تو اب دوسرا معمار اس عمارت کے ہیں یہ ہوا کے جھونکے. تو یہ ہمیں کچھ بجھا رہے ہیں، یعنی ہمیں کچھ دکھا رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش میں ہیں. لیکن یہ کیونکہ کوشش ہمیں سمجھے بغیر یہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پر کون سی کوشش اثر کرے گی. تو اس کو کہا ہے نادان کوشش. تو کیونکہ یہ کوشش کا نتیجہ انہوں نے بہت چل کے ان جھونکوں نے ہم سے بہت سرگوشیاں کر کے دیکھ لیا ہے،
لیکن وہ اپنا رزلٹ، اپنا نتیجہ پیدا نہیں کر پا رہے۔ تو اب سرگوشیاں اور آہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ہمیں بجھا نہیں پا رہے کیونکہ وہ ہمیں نہیں بوجھتے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جھونکوں کی سرگوشیاں اور آہیں یہ کسی اور کام کے لیے تھیں، لیکن یہ خود نحوست بڑھانے، اس منظر میں نحوست کا عنصر بڑھانے کے لیے تھیں، تو یہ اپنی اس خاصیت اور طینت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں کوئی اصول سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ ہمیں اب وہ اصول پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں جس اسکیم کا حصہ بننے کے لیے درکار معلومات دینا چاہ رہی ہیں، وہ مطلب بے سود کوششیں ہیں۔ مطلب ہم ہمارے ارد گرد فطرت کے سارے جو نظام چل رہا ہے، فطرت کے سارے ایجنٹس جو ہیں، وہ جیسے یوں کہنا چاہیے کہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ تخریب کا شکار اور تخریب پر مائل فطرت کے کارکن ہیں۔ تو یہ سرگوشیاں اور آہیں کہ ایک پہلو ہے کہ سرگوشی کوشش ہے اور آہیں اس کوشش میں ناکامی کا اظہار۔ تو نمک کی تہیں فرش پر دھوپ پھیلی رہی دیر تک، کتنی خوبصورتی سے ختم کرتے ہیں یہ جیسے اپنے منظر کو، کہ یہ سب دکھا دیا کہ یہ سب ہو رہا ہے، اس کے یہ معنی اور یہ مفاہیم ہیں، اور یہ مطلب ہماری اس میں یہ اس طرح کی شمولیت اور شرکت ہے، یہ جیسے سمجھا دیا، دکھا دیا۔ اب صرف اس کا نتیجہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ جو 3 لائنوں میں دکھائی ہے، رزلٹ یہ ہے، آخر دید یہ ہے کہ نمک کی تہیں فرش پر، جہاز کے فرش پر، دھوپ پھیلی رہی دیر تک، دن مندہ لالٹینیں، یعنی پھر وہی سرکل شروع ہو گیا کہ وہی نمک کی تہیں ہیں، وہ فرش پر ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور دھوپ آج زیادہ دیر تک پھیلی رہی، اپنے آپ کو جھلسانے کے عمل کو اس نے تیز کیے رکھا، اور پھر بالآخر دن مند گیا، یعنی دن ڈوب گیا، شام ہو گئی، اور لالٹینیں رات، یعنی لالٹینیں سے بتا دیا کہ رات ہو گئی، لالٹینیں روشن ہو گئیں۔ لیکن یہ سارا کا سارا منظر جو صرف دکھائی دیتا ہے، مطلب اس میں اگر ہم صرف دیکھیں تو دیکھنے کے ساتھ جو اس کے تاثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کی تفصیل بتا کر، اس کا تجزیہ کر کے نہ ہوتے۔ یہ ہوتا ہے آنکھوں کو دیکھنا سکھانا، آنکھوں کو پرسیپشن کی تشکیل میں کسی گوشے میں خود مختار بنا دینا۔